بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگر، میں ہوں سید عاصم رضا۔ ڈیولپمنٹ کچھ سیز فائر کے بعد یوں ہے کہ مودی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ترلے منتے مودی نے ڈالے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے، جب ان کے تینوں سروسز چیف نے ان کو بنکر میں جا کے جب یہ گھس گئے تھے بل میں اپنے، تو ان کو کہا گیا کہ بھائی بس کروا دیں کیونکہ اب ہم مزید آگے دفاع نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے الفتح 1 الفتح 2 جب استعمال کیا تو اس کے بعد ایک لمبی سیریز ابدالی سے لے کر شاہین تک پہنچی، اور وہ اگر آنا شروع ہو جاتے تو جو ایکوریسی ان کو الفتح کی نظر آئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ لرز رہا تھا انڈیا 11 بیسز جب اڑائیں، اور اس کے بعد آپ کا S-400 جب اڑایا گیا تو اس کے بعد تو آپ بالکل ایک ایسے ٹارگٹ تھے کہ جس کے اوپر جو مرضی کر لیا جائے، آپ کی ایئر فورس اڑ نہیں رہی تھی، اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ملک کی جب ایئر فورس ختم ہو جاتی ہے یا گراؤنڈ ہو جاتی ہے یا بیکار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا دفاع جو کرنا ہوتا ہے وہ ناقابل جسے کہتے ہیں برداشت ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ ملک جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے ڈر سے، پاکستان کے مزید اٹیک کے ڈر سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا، اور یہ تو میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ ٹیلی گراف کی سٹوری سن لیں، CNN کی سٹوری سن لیں، پورے انٹرنیشنل میڈیا کی سٹوری سن لیں، ڈیلی میل کی سٹوری آپ سن لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ مودی کس طرح جا کے پیری پہ گیا امریکی صدر کے۔ وہ میں نے بلکہ جس دن جنگ ہوئی تھی اور پاکستان نے رپلائی دیا تھا اس سے ایک دن پہلے جب سعودی سفیر پاکستان آئے تھے تو میں نے آن ایئر ٹی وی پہ بول دیا تھا کہ مودی پیری پہ گیا، اور وہ وہی ہوا اور مودی پیری پہ گیا۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ آپ اپنے رافیل لے آئے، آپ نے S-400 بیٹری رکھی ہوئی، آپ نے اربوں ڈالر جمع کر کے آپ نے اس قوم کے، جو آپ کی قوم ہے، میں یہ بات کروں گا اپنی جنتا کے، آپ نے لگوائے، اور اس کے بعد وہ مٹی کے پہلوان جو تھے آپ کے زمیں بوس ہو گئے۔ ان مٹی کے پہلوانوں کا حال آپ نے دیکھا کہ ڈھانچے کی شکل میں جو آپ کو رافیل ملے، آپ کو Su-29 ملا، MiG-29 ملا، Su-30 ملا، آپ کا جو معراج تھا وہ تباہ ہوا، جیگوار تباہ ہوا۔ تو ایسے جہازوں کا کیا فائدہ جو اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکیں؟ پاکستانی ایئر فورس کی ایئر سیکورٹی جو ہے اگلے 15 سال تک آپ کے سروں پہ مسلط رہے گی، اور پلگام کے واقعے کے بعد جو آپ نے ڈرامہ رچایا اور دنیا کو آپ نے دکھانا چاہا، یہ واقعہ آپ پہلے 2000 میں بھی کر چکے تھے جب آپ بل کلنٹن آیا تھا اور اس نے لکھا تھا جا کے کہ میلڈرن آلبرائٹ کی جو کتاب میں اس نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ انسائیڈ سٹف تھا، یعنی کہ خود سے کروایا ہوا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے باوجود آپ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ آپ کا خیال تھا کہ دنیا شاید آپ کے پیچھے ہمدردی میں آ جائے گی، لیکن کوئی آپ کے پیچھے نہیں آیا۔ اسرائیل، فرانس، امریکہ، اس کے علاوہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ رشیا کی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کی، فرانس کی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کی، اسرائیل کی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کی۔ ہوا کیا؟ چائنیز اور پاکستان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کے پائلٹس نے آپ کی ہیکڑی ساری اور آپ کی جو بدماشی تھی اس خطے میں راج کرنے کی، وہ 2 منٹ میں نکال کے پھینک دی۔ 2 گھنٹے کے اندر آپ گھٹنوں پہ آ گئے، آپ ایٹمی بنکر میں گھس گئے، اور اس کے بعد وہاں سے فون کرتے رہے دنیا کو کہ ہمیں بچا لو۔ آپ اپنی عوام کو بتائیں، پھر آپ تقریر کل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے اوپر یوں کیا، ہم نے حملہ کیا اور پاکستان نے ہی ہم پہ الٹا اٹیک کر دیا۔ تو پاکستان اور کیا کرتا؟ پاکستان نے آپ کو آپ کی اوقات دکھا دی، اور اس اوقات میں آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کہاں کھڑے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، جس کے اوپر آپ $600 بلین کی اکانومی اور $15 ملین کی اکانومی کا تقابلی جائزہ کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جی 5 دنوں میں آپ کی فوج جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی، اسلحہ نہیں ہوگا، پٹرول نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ آپ کو 2 گھنٹے میں ہم نے آپ کو آپ کی اوقات دکھائی، وہ اکانومی گئی بھاڑ میں، وہ سلیکون ویلی گئی بھاڑ میں۔ ہم نے آپ کو پھر دھمکی دی، جس کے بعد آپ کی بینڈ بجی کہ نیکسٹ ہمارا ہدف جو ہوگا وہ آپ کے اسٹریٹجک اقتصادی جو زونز ہیں نا، جہاں پہ آپ یہ سلیکون ویلی اور یہ سارا ڈرامہ شرامہ لگا کے بیٹھے ہوئے ادھر کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ پھر کر کے اڑے گی، اور وہ آپ کو جیسے ہم نے پھر کر کے اڑایا نا، اس طرح انویسٹمنٹ نے بھی بھاگنا تھا۔ وہ انویسٹمنٹ تو اب بھی پھر کر کے اڑے گی، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ بھارت ایک مٹی کا پہلوان تھا، جو کہ اپنے آپ کو، جس طرح اسرائیل اپنے آپ کو آئرن ڈوم کے بعد کہتا تھا، تو القاسم بریگیڈ نے اس کی 2 منٹ میں اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ تو بھارت، کیونکہ پاکستان غزہ یا فلسطین نہیں تھا، اور تم اسرائیل نہیں ہو کہ جو تم اس طرح ہم پہ یلغار کر سکتے تھے، اس کا جواب ہم نے دیا، اور تمہیں اگلے 15 سال تک ہم نے ایک مناسب قسم کا جواب دے دیا ہے، جس کے بعد تم سوچو گے ضرور ایک دفعہ پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اور کچھ ہمارے جگادری اور کچھ ایکسپرٹس ایسے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ باز نہیں آئے گا۔ بھائی اس کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، پاکستانی عوام کو کیوں ڈراتے ہو؟ پاکستانی عوام ڈرنے والی نہیں، یہاں پہ تو میزائل گر رہے تھے اور ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اور ہمارے پائلٹ جب یہاں سے نکلے ہیں تو وہ اس عزم کے ساتھ نکلے ہیں کہ دلی بھی اڑا دیں گے، کیونکہ ان کی ایئر فورس اڑی نہیں رہی تھی۔ وہ بطخوں کی طرح آپ سمجھ لیں کہ لینگ ڈکس ہیں، ان کو آپ ٹارگٹ کریں، اور جس طرح ویڈیو گیم میں آپ نشانے لے کے مارتے ہیں، اس طرح آپ کے ہم نے رافیل گرائے ہیں،
تو آپ کو اپنی اوقات تو نظر آ گئی. پھر اس کے بعد جو کل نیٹ ورک کا ذکر ہو رہا ہے، وہ پاکستان اور چائنا کی طرف سے جو ایک کل نیٹ ورک بنایا گیا ہے، اس کو توڑنے کے لیے آپ کو کم از کم 15 سال لگیں گے، اور آپ کو ٹیکنالوجی بدلنے کے بعد، اپنی ساری ٹیکنالوجی بدلنے کے بعد آپ اس کل نیٹ ورک سے نکل سکیں گے. پھر ہم اپنے سائبر فورس کو سلام پیش کرتے ہیں. آئی ٹی میں تم بہت بڑے پہلوان بنے ہوئے تھے انڈیا، لیکن کیا ہوا؟ ہماری سائبر فورس تھی، اس نے تمہیں اڑا کے رکھ دیا. تمہاری بجلی بند کر دی، تمہاری انٹیلیجنس کی ساری نیٹ ورک کے ڈیٹا لیک کر دیا، تمہاری جو ملٹری انٹیلیجنس کی سیٹلائٹ تھی وہ ہیک ہو گئی. کدھر کھڑے ہو تم؟ یہ بھارتی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ مودی جیسے لیڈر کے پیچھے لگ کے آپ اپنے ملک کو تباہ و برباد کروا رہے ہیں. پھر آپ دیکھو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہو. جو آپ کا سیکٹری خارجہ، اس کے ساتھ اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس کی اولادوں تک آپ پہنچ گئے، ان کی بیٹیوں تک پہنچ گئے ہو. پھر اس کے بعد صوفیہ قریشی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ وہ تمہاری بی جے پی کی گندی عوام ہے، گھٹیا سوچ کی عوام ہے مودی جیسی، کہ جو اس وقت تمہارے ملک کے اوپر قابض ہے اور تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. تمہارے الیکشن گئے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. پاکستان میں کبھی الیکشن میں انڈیا کا ذکر نہیں ہوتا. پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسے بلوچستان میں ہاں اگر تم لوگوں نے اب کوئی حرکت کی تو ہمارے میزائل تیار ہیں، اور پھر اب ہم تمہیں جواب دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ دہشت گردی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اور اس دفعہ تمہیں سنتاس پہ بھی بات کرنی پڑے گی، تمہیں کشمیر پہ بھی بات کرنی پڑے گی. کس طرح بھاگ رہا ہے مودی کہ جی اس پہ بات نہیں ہوگی، یا تمہارے لوگ کیسے بول رہے ہیں. او بھائی تم لوگوں نے پاؤں پکڑے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا تمہیں اس پہ بات کرنی ہوگی. اور پاکستان اور بھارت کو برابر کی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے. تو تم سوچتے کیا ہو اور ہوتا کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نصرت ہے. تو میرا یہی پیغام ہے آپ کو کہ اس طرح کے بے وقوفوں سے اپنی جان چھڑائیں، اور اس طرح کے وزیر اعظم کو لائیں جو پڑھا لکھا ہو، اور جو کم از کم اپنی عوام کا اور دوسروں کے لوگوں کی جانوں کا سوچ کے بات کرے. اس طرح کا کچھ بھی ایٹمی 2 ممالک کو لڑانے کا نتیجہ لاکھوں لوگوں کی جانوں کا جو ضیاع ہوگا. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے وہ تمہارے اس موٹی کھوپڑی میں عقل میں نہیں آتی بات. اور تمہارا جو گودی میڈیا تم لوگوں کو فیڈ کرتا ہے، اس کی اوقات تو کھول کے رکھ دی ہے پوری دنیا نے کہ کتنا جھوٹا اور 2 نمبر میڈیا، کچرے کی ٹوکری کی طرح تم لوگوں کا میڈیا، جس کو تم لوگوں نے اتنے اربوں روپے کے اندر بنایا